تو پھر جو موزے ہیں اگر موزے موجود ہوں ان کی جوتے کی شکل بنا دے. میں نے اشارہ کیا تھا نا کیسے اس میں نے یہ جو ہڈی ہے نا یہ ہڈی آج یہ پیر کی جو درمیان والی ہڈی ہے نا یہ کھلی ہونی چاہیے, یہ نظر آنی چاہیے. میرے تو کوئی سوج ہے ذرا, یہ ہڈی ہے نا آپ کے یہاں درمیان والی جو ہڈی ہے, یہ جو درمیان والی ہڈی ہے بس یہ کھلی ہونی چاہیے آگے میں. تو ایسا جو تو آگے سے چاہے بند ہو لیکن پیچھے سے یہ ہڈی اگر نظر آ جائے کھلی ہو تو پھر وہ جو موزہ ہوگا اس کو کوئی پھر شکل جوتے کی شکل بنا لیں گے. کیا مطلب کہ نہیں ہے یہ جو ہڈی ہے یہ نظر آ جائے اس میں, یہاں سے کاٹ لیں گے اس کو, کاٹ لیں گے پیچھے سے کاٹ لیں گے تو پھر پہن سکتے ہیں. درمیان کی ہڈی ذہن میں آ گئی نا کون سی ہڈی, یہ درمیان میں جو ہے نا پیر کے درمیان میں جو ہڈی ہے یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے نا تھوڑی سی, یہ کھلی ہونی چاہیے. آگے چلیں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حج پر تشریف لے گئے. یہ سن 9 ہجری میں. تو پھر وہاں پر آپ نے یہ اعلان فرمایا آئندہ یعنی کوئی مشرک اس سال کے بعد یہاں پر نہ کوئی حج کرے نہ کوئی بیت اللہ شریف کا بہانہ طواف کرے. آگے چلیں کیا تھا یہاں پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا. مال غنیمت میں غلام اور باندیاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے بھی آپ قیدیوں میں سے کوئی ایک باندی آپ دے دیں. تو آپ نے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صفیہ بنت حیی یہ ان کو عطا فرما دی. یہ بنت حیی سیدہ قریظہ والنذیر یعنی قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی تھی. لا تصلح الا تو بہرحال حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صفیہ بنت حیی وہ باندی کے طور پر عطا فرما دی. لیکن بعد میں ایک اور صحابی آئے, انہوں نے کہا حضور حضرت صفیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ قریظہ کے سردار کی بیٹی ہیں. تو سردار کی بیٹی کے مناسب یہی ہے کہ وہ دو جہاں کے سردار کے عقد میں آئے الحمدللہ, یعنی ان کا آپ کے عقد میں آنا مناسب ہے. ان کے دلجوئی سردار کی بیٹی ہیں تو بس وہ دو جہاں کے سردار کے عقد میں آئیں گے تو اس سے ان کی دلجوئی ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا پھر آپ ان کی جگہ پر کوئی اور آپ لے لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی ان کو آزاد کیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اور راستے میں ہی یہ خیبر کے راستے میں ہی ولیمہ ہوا. دیکھو شریعت میں کتنی آسانی ہے یہ ولیمہ, خیبر کے راستے ولیمہ ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان عنده شیء فلیجیء بہ, جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز موجود ہے وہ دسترخوان پر لے کر آ جائے. کوئی آدمی کھجور لے کر آ رہا, کوئی گھی لے کر آ رہا,
کوئی ستو لے کر آ رہا ہے، تو بہرحال ان سب کو ملا کر نے ایک حلوہ تیار کر لیا اور اس حلوے سے سب کی دعوت ہو گئی ہم نے پورے کتنی آسانی آ گئی بھائی عبد الرحمن، شریعت میں بڑی آسانی ہے۔ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اتنا آسانی ہے۔ وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ مبارک فرمائے بیٹے کو، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے بھائی، اللہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ کی بھی دعوت ہے، ہاں تقسیم تو بھائی اللہ خوش رکھے سب کو، الحمدللہ بہت، اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے، الحمدللہ۔ قرآن پاک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھو، کوئی بادشاہ کہے کہ لاہور شہر کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، کوئی بادشاہ کہے کہ لاہور شہر کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، تو بادشاہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہوگا؟ یا بادشاہ خود یہاں پر چبوڑی چوک پر کھڑا ہوگا؟ بادشاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے محافظین کا انتخاب ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی اس پیاری کتاب کو، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جو دو جہاں کے بادشاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس مبارک کتاب کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بچے پتہ نہیں کتنے خوش نصیب، ان کے والدین کتنے خوش نصیب، ان کے لقمہ خدمت کرنے والے کتنے خوش نصیب یاد رہا۔ یہ چنے ہوئے ہیں ہم، ان کے سینے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے سب کا جاریہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا یہ وعدہ ہم پورا ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہے ہیں۔ 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے پورے قرآن پاک کے حافظات ہیں۔ یہ زندہ ہے۔ یہ تو ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ آج سے کئی 15-20 سال پہلے کی، اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ سروے میں تو ایک جائزہ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا،
باقی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تب ہر حال ہے انشاءاللہ یہ قرآن پاک سے محبت کا تعلق یہ سب کے لیے الحمدللہ. اور قرآن پاک کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے الحمدللہ. یہاں ایک نوجوان ملنے کے لیے آئے, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے. میں ان کے نئے جذبے کو سن کر خوش ہوا. میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں. دیکھو باپ انجینئر ہیں اور سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ ڈاکٹر ہیں, سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ محنت مزدوری کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, ملازمت کرنے والے, اور سب کے دل قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے, حضور کی محبت سے بھرے ہوئے. سب کا سلام. ہاں اللہ اپنے بیٹے کو اللہ قبول فرمائے اور خوب برکتوں سے نوازے. بس قرآن پاک کو نا بس اپنی منزل کو پڑھتے رہنا, یاد کرتے رہنا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کمزور ہوں ذہین سب قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ. سب بچے انشاءاللہ. جزاک اللہ. پانی کو بھائی آپ پینا چاہیں؟ بھائی ڈاکٹر علی صاحب کو بھی دعوت ہے پانی کی. اچھا چلو, دیکھو میرا اتنا کہنے سے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. چلو ایک بھائی کو ترجیح دے دی کہ چلو آپ پی لیں. فضائل اعمال میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے ہوتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ گئی. یاد رکھنا, گویا کہ ہر صحابی نے اپنے دوسرے پیارے صحابی کو اپنے اوپر ترجیح دیا. چلو آپ کھا لیں, آپ استعمال کر لیں, آپ استعمال کر لیں. کھانے میں بھی میں گجرا والا میں تھا. تو وہاں پر وہ کچھ طلباء تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. خالد فدائی صاحب تھا. تو ایک دفعہ وہاں ترکمانستان کے غالباً طلباء تھے, انہوں نے کچھ دعوت کی, کھانے کی دعوت کی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اچھا جزاک اللہ تعالیٰ بھائی کو اللہ خوش رکھے ہیں. بس دعا ہی دعا, اللہ مہربانی کرے گا. رہائش بھی تو قریب ہی ہے. اچھا اللہ پاک برکتوں سے نوازے ہیں. جب موقع ملے آتے جاتے رہے انشاءاللہ. دعا ہے اپنے بھائی کے لیے, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہی دعا. الحمدللہ اللہ برکتوں سے نوازے, اللہ خوشیوں سے بھر دے. الحمدللہ. کہاں سے پڑھے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبي جابرية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فخاف أن تفتنني. باب من صلى في ثوب مصلى متصابرا هل تحسن صلاته وما ينهى من ذلك. وبه قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام لعائشة سكرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا غلامك هذا فإنه لا تزال تصابيره تعرف في صلاته. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وصلی صلاتنا، اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے ذبیح و کھائے، فہو المسلم لہو، تو وہ مسلمان ہے۔ بتاؤ شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام مطلب شاعر اسلام اسلام کی نشانی پہلے گزرا ہے، ہاں کل، اچھا ہاں، شاعر اسلام، شاعر اسلام آگے ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں اور اسلام کی عظمت کا نشان ہو جانا ہوں، اسلام کی نشانی یاکنا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہے۔ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہاں کہنا ہے کسی بچے کو دکھانا، شاید دم کروانا چاہ رہا ہے، بس میں تصویر تو نہیں دیکھتا ہوں، بس وہ بچے کو لے آئے، چلو ٹھیک کر دوں گا میں آج، بچے کو آپ لے اگر ہیں، ہاں بچے کو لے آؤ، چلو بھائی، ہاں بھائی گا طلباء میں سے کوئی آ کر مجلس میں کوئی سلام کر دے تو ان کو تو پھر بھائی، تو ان کو پھر مجلس کے آداب بتلا دیتا ہوں، لیکن نئے مہمان ہوتے ہیں ان کو تو پھر بھائی سب کے احکام ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سب کے حوالے نہیں ہوتے ہیں، چلو پریشانی کے عالم میں آئے ہیں، چلو بہر نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو میرا شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں اور اسلام کی عظمت کا نشان ہو۔ اب دیکھو، اب مثال کے طور پر سلام کرنا یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانی میں سے ہے۔ میں بتلا رہا تھا نا کہ ہمارے بھائی مولانا بھائی شہزاد صاحب ہیں، وہ تبلیغ جماعت میں نے یہ چلی آج وعلیکم السلام، اللہ خیر تعافیت سے رکھے، اللہ بیٹے کو، اللہ بچے کو، اللہ صحت تندرستی سے نواز دے، اللہ پاک ابھی پیدا ہوا ہے جی، اللہ بہن ماشاء اللہ، تو بھائی بالکل بھائی مزہ کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے گود میں لیتے، 5 بچوں کے بارے میں آتا ہے، 5 بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں پیشاب کیا، اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن معصوم آتا ہے حدیث میں، جو آدمی حج کرتا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ حج میں کوئی گناہ کی بات نہ کرے، کوئی فلم یرفث، کوئی کیا معنی کر لیں گے اس کا؟ فلم یرفث کا معنی ہاں کوئی فحش بات نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، تو وہ فرمایا
وہ کیا ومن حج فلم راجا کا یوم رجا، وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے جنا ہے. الحمدللہ آمین. یہ بچے یہ اسی کا مثال ہے. الحمدللہ. ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بس بھائی ماشاء اللہ. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک بیٹے کو الحمدللہ. اب باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہی دعا اللہ پاک یہ لے جائے. الحمدللہ. یہ والدہ والدہ نے خود دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ خوش رکھے سب کو. الحمدللہ. آپ کھا لینا یہ بچے کو. پھر بچے تو پھر کیا کھائے. کہانی تھی ہو گئی. الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. شاعر اسلام پہلے میں نے کچھ بات کی تھی اس کے اوپر کر دیتی ہے. الحمدللہ. آگے پھر شاعر اسلام. اب یہ قادیانی ہے نا. قادیانی آگے وہ جو قائد آرڈیننس ہے یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ دھوکہ دیتے ہیں. آگے ان کا بدل ہوتا ہے دھوکہ یا کرنا. یہ قادیانی عورت وہ تبلیغ کر رہی وہ کہنے لگی جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں. جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں. جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں. تم اگر تم قرآن پاک کو پڑھو تو مسلمان اور ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو کافر. جو نماز تم پڑھتے وہی ہم پڑھتے ہیں. تم نماز کو پڑھو تو مسلمان ہم نماز کو پڑھیں تو کافر. ان کا دجل ہوتا ہے. تمہارے کوئی ختم نبوت کے پروانے تھے نا تو وہ ایسے کہنے لگے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مرزا کانے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں. یہ فرق ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن مرزا کانے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں. تم بھیجو لال دیا پھر پچا تمہارا. صرف نماز نموز سے نہیں اگر رہے. ان کی نمازیں دھوکہ دینے کے لیے کرنا ہے. ہاں یہ اسلام کے شاعر کو نشانے کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جو استعمال کرتے ہیں وہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ حافظ سے رکھے سب کو. اللہ حافظ سے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ختم نبوت کام بھی بہت بڑی اس کام کی بہت بڑی عظمت ہے. ختم نبوت کا تو خیر سب سپاہی ہر مسلمان سپاہی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تبلیغ جماعت میں بھی آپ دیکھ لیں چھٹے نمبر پر ختم نبوت کا عقیدہ بیان ہوتا ہے نا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا نہیں. یہ ختم نبوت ہے. اور آپ کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہمارے ذمہ لگا ہے. اب آپ چلے 4 مہینے تیار ہو جاؤ. ہاں یہ دعوت ہی سے شروع ہوتی ہے ان کی. اگر یہ کام ہمیں کرنا ہے. اگر تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے کیا نا وہ واستقبل قبلتنا کہ وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں. کہ یہ قبلہ جو ہے نا یعنی قبلے کی طرف نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ جو علامات یہ مسلمانوں کی علامات ہیں. لیکن ان علامات کا اعتبار تب ہوگا کہ جب وہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہ کرے. اگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کر رہا ہے تو پھر یہ علامات نہ ہو. پھر ان علامات کا اعتبار نہیں ہے. ہاں ان علامات سے کچھ نہیں بنے گا. ظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی. ایمان یہ جڑ ہے. جیسے درخت کی جڑ ہوگی تو پر ہے
پھل پھول اس میں لگیں گے یاد نہ ہے، جڑی نہیں تو کچھ بھی نہیں یاد نہ، اور مرجھا جائیں گے سب چیزیں. آگے چلیں گے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی، میں آپ کے سامنے آرام فرما ہوتی، اور رجلای فی قبلتہ، اور میرے پیر آپ کے سجدے کی جگہ میں ہوتے ہیں، فی قبلتہ قبلے کی جانب میں آپ کی سجدے کی جگہ میں ہوتے ہیں. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے غمزنی، تو میرے پیر کو، یعنی غمز کا معنی کیا ہے؟ پیر کو دبا دیتے ہیں، ہلکا سے دبا دیتے ہیں، اشارہ فرما دیتے ہیں. پھر میں اپنے پیر کو وہ سمیٹ لیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائے تھے. اور جب آپ سجدے سے کھڑے ہو جاتے پھر میں پھر اپنے پیر کو پھیلا لیتی. اور میں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، یہ دو جہاں کے، اور میں ان دنوں میں وہاں جو ازواج مطہرات کے گھروں میں چراغ نہیں تھے، رات کو چراغ نہیں ہوتا تھا. اور وہ چراغ نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے، بس ہاتھ سے پیر کو دبا دیتے، اشارہ کر دیتے، اور پیر کو سمیٹ لیتی. یہ دو جہاں کے سردار ہیں جن کی برکت سے ہم کھا پی رہے ہیں. وہ بانی تو ان پر ختم یا کرنا. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں تابعین میں سے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں یہ حجرات مبارکہ کو آگے مسجد نبوی شریف میں شامل کیا گیا. لیکن ان کی رائے مبارک یہ تھی کہ ان حجرات مبارکہ کو یوں ہی رہنے دو یا چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. ان کی رائے یہ تھی ان حجرات مبارکہ کو یوں ہی رہنے دو تاکہ قیامت تک لوگ آئیں اور ان حجرات مبارکہ کی زیارت کریں، اور پھر ان حجرات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں کہ دو جہاں کے سردار اور ان کی کل کائنات یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی کرتا رہتا ہوں، ہمارے حقائق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، فقر کو اختیار فرمایا ہے نا، فقر کو آپ نے خود اختیار فرمایا تھا نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ایک قرآن پاک میں آتا ہے وہ وجدک عائلا فاغنا، آپ کو ہم نے تنگ دست پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا، آپ کو غنی کر دیا. اور سوال ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ کو غنی کر دیا ہم. ایک مطلب یہ ہے اس سے مراد غنا سے مراد غنائے نفس ہے، دل کا غنا مراد ہے کہ آپ کا دل ان غنا کے جذبے سے بھرا ہوا الحمدللہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال آتا تھا لیکن ٹھہرتا نہیں تھا، تقسیم فرمایا دیتے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سخاوت الحمدللہ. اجود الناس کانا اجود الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھا ہر اعتبار سے. یہ آپ کی سخاوت کا صدقہ ہے. آپ دیکھ لیں
ہمیں جو جنت کی راہ مل رہی ہیں یہ حضور کی سخاوت کا صدقہ ہے. ہم لوگ 54 سال کے بعد بھی اللہ نے ان نیک راہوں پر ڈال رکھا ہمیں. آگے پڑھیں گے. میں مکہ مکرمہ میں تھا, وہاں پر ایک بزرگ عالم دین تھے, ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. حدیث شریف کی اجازت لی تو فرمانے لگے جب میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو میری عمر 5 سال تھی. اب ان کی عمر میں خاص 87, جب ہم گئے تو اس کو 86 سال تھی. اب اگر حیات ہوں تو شاید اور بھی میں کھا لوں. اب 2-3 سال ہو گئے اور 90 کے آس پاس ہو گئی ان کی عمر. کہتے جب میں مکہ مکرمہ میں آئے تو میری عمر 5 سال تھی, اور اس وقت مکہ مکرمہ میں بتی نہیں تھی. بتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اب پتہ نہیں سہولتیں آ گئی. بس اللہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہیں, ان کی کمزوریوں سے بھی واقف ہیں. ہماری کمزوری کی مناسب اب اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت کی چیزیں پیدا کر دی ہیں. پہلے ہمت زیادہ تھی, اللہ نے اس کے مطابق اللہ پاک ہیں مجاہدات تھے. اب ہمتیں کم ہیں تو اب اللہ نے یہ سہولت کی چیزیں پیدا فرما دی. اللہ اپنی یعنی پہلے بادشاہ کے پاس بھی یاد رکھنا, پہلے بادشاہ کے پاس بھی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ایک یعنی ایک یوں کہ لگے ایک متوسط آدمی کے پاس جو ہے. بادشاہ چاہے جو بھی یا یعنی ہاتھی پر سواری کرنی ہوتی تھی, ہاتھی ہوتے ہوئے یا کوئی یا اونٹ والا, یہی سواری تھی. اور جو دوسرے بادشاہ ہاتھی والا پر ورنہ یہ ورنہ پھر اونٹ ہے, اونٹ یہ سواری تھی. جیسے ہمارے یہاں پر دوسری یعنی گھوڑا ہے, خچر ہے, گدھا ہے, ان میں سے کسی اوپر اب اللہ نہیں. سہولت کی چیزیں ہیں یہ کب تک ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اثر انعامات کی اللہ نے جگہ اوپر رکھی ہے, وہاں اللہ نے سارے ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ. یہاں تو فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, قرار کا جو گھر ہے نا وہ اوپر ہے اپنا, قرار کا. یہاں سے تو کوچ کرنا ہے اپنے سب میں, کل جائیں پرسوں جائیں, سال بعد 10 سال بعد تو جانا سب نہیں ہے. بات وہی ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. نماز پڑھ لی, اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. روزہ رکھ لیا, زبان سے سچ بول لیں, یہ دین کی بات محبت سن لی, محبت سے ملنے کے لیے تشریف لائے, اس ایک قدم اللہ تعالیٰ یہ خوشی بھرا ہوا الحمد للہ. یہ حدیث شریف کا سبق, یہ دین کی باتیں یہ سب کے لیے ہم بولنا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مہمان سبق کے دوران آ جائیں تو بس کوشش کرتا ہوں یہ بھی سبق کوشش کرتا ہوں کہ سب تک کوئی خیر کلمہ پہنچ جائے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنے بھائی شعیب ہیں, روز پہلے آ جاتے ہیں اپنے کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں, لیکن چاہے روز بس آ جاتے ہیں. ہمارے بزرگ وحید الدین صاحب ہیں, پیچھے ہمارے بھائی نان اور کتنے ساتھی بیٹھے ہیں بزرگ. ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب, مولانا حسین صاحب وقات باریہ, اپنا لمبا سفر کر کے بیچارے یہاں بس تشریف لائے. ایک قدم جنت کا ہے انشاءاللہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے. بیٹے کو اللہ پاک اللہ ان کے حفظ کو, والدین کے لیے, اساتذہ کرام سب کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا. آئے چلیں. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے وہاں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا.
16-17 مہینے 16-17 مہینے بیت المقدس کو رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کو رہا، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہوں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کا قبلہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا قبلہ یہی تھا۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ توفیق سے کر دوں۔ دیکھو، ایک ہے اپنی خواہش اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرنا۔ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنا، یہ حضور کی مبارک سنت ہے یاد کرنا۔ آپ کی خواہش آپ کی خواہش تھی بیت اللہ شریف قبلہ ہو، خواہش یہی تھی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے اپنی مبارک خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کیا، تو اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنا یہ حضور کا مبارک طریقہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بات آتی رشتوں کے بارے میں، فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز خواہش ہے، لیکن پھر ساتھی سر کرتا رہتا ہوں۔ دیکھو، ایک آپ کی جائز تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں یا کریں، پھر آپ کو پریشانی ہوگی یا کرنا۔ ایک آپ کی خواہش ہے، آپ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ، ایک میری جائز تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن میں اس خواہش کو آپ کی رضا کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر آپ کی بارگاہ میں میرے لیے یہاں پر خیر رشتہ کرنے میں تو یہاں مقدر فرما دیں، کسی اور جگہ اگر یعنی خیر مقدر ہے تو وہاں کے اسباب نصیب فرما دیں۔ ایک جائز تمنا ہے، خواہش ہے، وہ گنجائش ہے۔ بعض دفعہ کچھ گھروں کے حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی نیکیوں کا اندازہ ہے، نیک نامی کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمنا ہوتی ہے یہاں رشتہ ہو جائے۔ ایک اپنی جائز خواہش ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، اس میں آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اور اپنی خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لیں کہ میری بس جو میرے من میں آگ بس یہی ہو جائے، یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دنیا ہے نا، ساری خواہشات یہاں کہاں پوری ہو سکتی ہیں، وہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ یہی اللہ ہے، یہ وہ ہم فرمائے، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ یہ اللہ نے فرما رہے ہیں۔ ان کے ایک فرمان برحق اور سچ ہے۔ ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود، یہ اس کا ایک روح اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طریقے ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے اندر ہی غور کر لو تو مجھے پہچان لو گے۔ اللہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، علاج معالجے میں اللہ نے یہ سب چیزیں مفت میں عطا کی ہیں، یہ سارا تندرست اس سے مفت میں عطا کیا ہے۔ آنکھ ٹھیک، کان ٹھیک، زبان ٹھیک، یہ سب چیزیں یہ مفت میں نہیں جاتے ہیں۔ ان میں تھوڑی سی خرابی آتی، پھر آپ دیکھ لیں علاج معالجے میں کتنا خرچہ لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فضل ایک تو فضل کا معنی ہے احسان، وہ بھی ہے، اور ایک فضل کا معنی یہ ہے اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے ایک فضل کا معنی یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ فضل ہے. فضل کا معنی ہے اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. ہم نے کیا دیا؟ اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. ہم نے کیا دیا؟ اگر یہ زمین پر اگر پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، زمین پیشانی سے سجدہ کر رہے ہیں، تو آخر یہ پیشانی بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی مہربانی. زبان سے نیک بول رہے ہیں تو یہ زبان بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آنکھوں سے نیک چیز دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتا ہے. تو بہرحال 16-17 مہینے یہ بیت المقدس ہو جا رہا. پھر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا یعنی اللہ خوش رکھے. السلام. اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. بس آپ رات ایک لمحے کی بھی بس ہمیں لیے ایک گھڑی سب ساتھ ہی گھڑی ہیں جتنی اپنے ہیں طبیعت واقع. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. علیہ السلام. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اللہ خوش رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ خوش رکھے سب کو. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. تقلب وجهك في السماء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة. آپ کی خواہش مبارک یہ تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. کہ ہم آپ کے چہرے انور کے آپ کے آسمان کی طرف آپ کے چہرے انور کے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے چہرے انور کے آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں کہ کب وہی آئے، کب آگے بیت اللہ شریف کی طرف یعنی قبلے کا حکم نازل ہوں. آپ اپنی خواہش کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوں. تو قد نرى تقلب وجهك کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھنے کو. تو آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کے چہرے انور کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. یہ تسلی دیا تھا. پھر حضرت مولانا کا اگلا فرمایا اور فرمایا چلو ایک مفہوم ہم دیر ہی کیا لگاتے ہیں، چلو فوراً حکم دیتے ہیں فولی وجہ کا شکل مثل حرام. ساتھ ہی حکم دے دیا. یعنی پہلے وعدہ فرمایا فلنولینک ہم، اور پھر اللہ پاک کا شاہانہ انداز ہے. پہلے آیت کے شروع کے حصے میں ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. چلو ہم دیر ہی کیا لگاتے ہیں، ابھی حکم دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں. جب یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی. پہلے نہیں، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ یا کہاں سیقول السفہاء من الناس. بلکہ یہ تحویل قبلہ کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی میں سیقول السفہاء. یہ دیکھنا پڑے گا نا.
بہرحال جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے، میں نے بہت پہلے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے نا۔ تو آپ فرما دیے للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، وہ جس طرف چاہیں اور رخ کرنے کا حکم دیں ان کو اختیار ہے۔ اب دیکھو اب فرض نماز ہے، اب فرض نماز میں اتنی ہے نا قبلے کی جانب رخ کرنا ہے، اور لیکن جب آپ سواری میں سفر کر رہے ہوں اور نفل نماز میں چاروں طرف قبلہ ہے، جس طرف بھی گاڑی کا رخ ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر یعنی سنت وغیرہ ہیں نفل وغیرہ ہیں وہ گاڑی میں آپ بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، اور گاڑی چل رہی ہے سواری چل رہی ہے وہ تراویح کی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے۔ میرے گھر والے ہیں وہ محل کچھ خاندان میں محل کہیں جا رہے تو انہوں نے تراویح محل گاڑی میں نیت باندھ دینا، ہاں لیکن فرض نماز ہے، فرض واجب ہے، واجب اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا، پھر اس کے لیے سواری سے نیچے اترنا ضروری ہے، لیکن اگر سنت ہو نفل ہو ہے وہ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے پہلے اشارے سے پڑھ لیں، اور اس میں قبلہ چاروں طرف قبلہ ہے الحمدللہ۔ میں ایک مرتبہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے، یعنی وہ کراچی کی فلائٹ تھی تو عصر کا وقت ہو گیا، اللہ نے توفیق بخشی، میں شیم کوشش کرتا ہوں کہ جہاد میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو جہاد میں نماز پڑھنے کی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جہاد میں بھی کبھی نماز قضا کی ہو، ایک دفعہ بس یاد ہے مجھے لاہور ایئرپورٹ پر وہ صبح کا وقت وہ جہاد میں بالکل فجر کے وقت میں وہ جہاد اترا تو کافی کوشش کی گیا، لگا بس وہ پہنچتے پہنچتے میرا خیال کچھ وقت نکل گیا، پھر بعد میں پھر وہ قضا ہے، ورنہ تو انہیں جہاد ایسے وقت پر وہ نیچے اتر رہا تھا تو اندر بھی میں خیال میں یعنی وہ کھڑا ہونا مشکل تھا اس وقت، اور یہاں پھر کچھ امیگریشن میں وہ تو تھوڑا سا وہ لگتے لگتے پھر پہنچتے پھر نماز بس وہ نکل گیا، ورنہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ میں برطانیہ میں گیا ہوں، وہاں بھی ایک نماز بعد مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنی پڑی، کیونکہ ادھر سورج ادھر ابھی سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، بعض دفعہ مغرب کی نماز 3 دفعہ پڑھی کرنا، شاید اپنے بھی سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا رہتا ہے، بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ بھی کرتی ہوں، سب ماشاء اللہ پڑھتے ہی ہم لگے ہیں مسلمان۔ سیقول السفہاء ہوتے ہیں ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، یا رکھنا جو بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر دین کی بات پر اعتراض کرے وہ پکا بیوقوف ہے، یاد رکھنا بہت نہ سمجھ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارا کیا دماغ ہے یار، سب چلت لگے دیا ہوا ہے آگے اس قرآن پاک میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آگے رات و دن کے بدلنے میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، اس میں ہماری معرفت کی نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اور آگے پھر عقل والوں کی تعریف کی ہے الباب الذین یذکرون اللہ، عقل والے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، الحمد سب کو رب کا کھا کے رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر بے عقلی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر نادانی کوئی نہیں، یاد رہا بھائی، یہ عقل کی ڈبی ہے، ڈبی ہے نا، ڈبی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کرنا، ہسپتال میں آپ چلے جائیں، یہ مینٹل ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پر ان کا دماغ بالکل دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، پھر کیا حال ہوتا ہے اللہ، یہ بعض حادثات پیش آتے ہیں، سر میں چوٹ لگ جاتی ہے اور یادداشت ختم ہو جاتی ہے، یہ عقل کی ڈبی ہے، اس ڈبی کی وجہ سے آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں،
آگے اور سارے کام دنیا کام کر رہے ہیں، اور یہ ڈبے اگر باہر نکال دیں تو پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمد للہ، ہاں این پریشانی تکلیف میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی کروڑوں خربوں نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمد للہ۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا عجز ہی بس شکر ہے، بس ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر نا یہ ریاض سعودی عرب میں ریاض شہر میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں ایک مریض داخل ہوئے، جب ان کو ہسپتال سے فارغ کیا تو ہسپتال والوں نے اور 10,000 ریال بل بنا دیا ان کو۔ باہر کوئی ہسپتال میں آکسیجن وغیرہ لگی، کوئی ایسے آکسیجن وغیرہ کوئی مسئلہ جو ہوتی ہے آکسیجن لگاتے ہیں۔ مجھے بھی جب ہارٹ اٹیک ہوا تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے فوراً آکسیجن لگائی، باہر اس سے طبیعت سنبھل گئی۔ اللہ نے زندگی لکھی تھی تو زندگی کے بہانے بھی انہوں نے بنا دیا، اس کی مہربانی ہے، شکر نہیں ادا کر سکتا ہے۔ بس نیت یہ ہے بھائی شعیب، نیت یہ کرنا قیامت تک بھی زندہ رہیں گے، اللہ میاں کو خوش کریں گے، یہ ہے نیت ہم بادشاہ، ان کو راضی کریں گے بس ہم بولنا ہے۔ یہ ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی نور الدین، اور کون سے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں؟ ہاں کیا نام بھائی کا؟ ہاں بھائی جواد، کہاں سے؟ ہاں جبلی، ہاں بھائی جواد، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں اپنے بھائی الحمدللہ۔ وہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، دیکھو کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ شریعت اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہماری دکان کو جنت کی دکان بناتا ہے، ہمارے دفتر کو جنت کا دفتر، ہماری کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، ہماری ملازمت کو آخر کی ملازمت، ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے۔ آپ کا کھانا دین ہے، پینا دین ہے، یہ سب یہ اپنا اپنا ہے۔ آپ کھانا نہ کھائیں تو یہ بات کیسے کریں یار؟ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں عبادت کا ذریعہ ہیں۔ جسم میں قوت ہوگی تو آپ عبادت بھی کر سکیں گے، روزہ بھی رکھ سکیں گے، سب رکھ سکیں گے۔ جسم میں قوت نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی جو بات دین کی باتیں سب کے لیے شربت ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا ہے الحمدللہ۔ یہ ملنا جلنا، یہ محبتیں، یہ سب جنت کی محبتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملائیں گے آخرت کی خوشیوں میں۔ یہ تو عباس سے بھی کہتے رہتا ہوں بھائی خدا کے لیے یہ حدیث کا سبق، دینی کتابوں کا سبق، اس کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں۔ یہ سب کچھ آخرت کے لیے الحمدللہ ہے۔ آمین۔ اور ایک فرمان نور سے بھرا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو سیقول السفہاء، ہم قریب کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشن گوئی فرما دی، ہم تحویل قبلہ کا حکم نازل کریں گے اور یہ لوگ یہ باتیں کریں گے آگے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض ہے وہ دین کی کسی بات پر اعتراض کرتا ہے، سیقول السفہاء، اللہ تعالیٰ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں آگا۔ اپنی عقل کو خدا کے سامنے چلاتا ہے۔ یہ عقل تو انہوں نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے دی ہے۔ یہ دہری ہے نا جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بیوقوف کوئی نہیں آگا۔ سب کو رب کو کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر بیوقوفی کیا ہو گیا؟ بنتے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی نادانی چھپی ہوئی آگا۔
ایک بوڑھی اماں سے پوچھا نا، ایک بوڑھی اماں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ میوں کیسے پہچانا ہے؟ اللہ وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے چرخہ وہ چلانا چھوڑ دیا اور وہ چرخہ رک گیا، کہنے لگا میں نے اس چرخے سے خدا کو پہچانا، اس چرخے سے خدا کو پہچانا ہے۔ دیکھو میں چرخہ چلا رہی تھی، چل رہا تھا، اور میں نے ہاتھ پیچھے کیا، وہ رک گیا، اور میں یہ چھوڑ رہا چرخہ ہے۔ جب یہ بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا، یہ زمین و آسمان کائنات کا اتنا بڑا نظام، یہ بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی یہ آگے نا یہ دہری ہے نا خدا، ان سے تو یہ بوڑھی اماں سمجھدار ہے، بوڑھی جس نے اپنے چرخے سے خدا کو پہچان لیا، نہ سنا کہ ان کی باتیں ہیں۔ ہاں یہ نیٹ ورک پہ یہ لوگ آتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ آتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ آتے ہیں، الحمدللہ آگے نا بڑی اونٹ پٹانگ والی باتیں کرتے ہیں، اگر نہ سنا کہ ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس یار۔ پھر کر دوں سادہ سے لفظوں میں بھائی، جب بات دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کا عربی کا لفظ، اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچ جائے، دلیل وہ ہوتی ہے، دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچ جائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچ جائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں، جہنم کا دھواں ہے، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ نہ سنا کہ ان کی باتیں نا۔ ہمارے بھائی عارف ہیں، اپنی ہیں، ان کی دکان بھی ہے۔ مجھے اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنا ہے، کہنے لگے میری والدہ فرمانے لگی او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے، جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلتے رہو اپنے مطلب جو نیک راستہ عطا فرما رکھا اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، لگائی رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ سب باتیں سب بھائیوں کے لیے یہ شربت ہے الحمدللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے۔ کیا کروں، چلو کچھ ذکر خیر تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے جتنا، یہ سب باتیں فائدے کی ہیں الحمدللہ۔ اچھا چلو تھوڑا سا اور پڑھ لو پھر انشاءاللہ۔ کہاں تو ہو گیا تھا؟ کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ پہلی حدیث پڑھ لی، کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ پہلی حدیث مکمل ہو گئی، وقال السفہاء پڑھ لیا تھا۔ یہ کہاں تک پڑھ لیا؟